تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، لہذا تمام علم اللہ سے گزارش ہے جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے کہ آپ تمام حضرات فرش اعضاء پر جلد از جلد تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا آغاز بہترین انداز سے ہو سکے۔ اولاً آپ تمام حضرات سے ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ مرحومہ جہاں بیگم بنت عباس حسن مرحوم۔ صلوات پڑھی بر محمد و آل محمد۔ اللہ ظفر۔ جیسا کہ عزیزان محترم آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں کسی بھی مجلس کا آغاز ہوتا ہے تو مجلس کے آغاز کے شروع میں ہم تلاوت قرآن اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ دنیا والے یہ جان لیں کہ صرف ہمارا رابطہ کسی ایک پہلو سے نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور دوسرے اہل بیت ہے۔ جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ یعنی عزیزان محترم ہمارا اب یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اہل بیت کے بھی دامن کو تھام کر رکھیں اور قرآن سے بھی متمسک رہیں، تو ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دنیا میں بھی اس کے ذریعے کامیاب رہیں گے، آخرت بھی ہماری کامیاب رہے گی۔ عزیزان محترم شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہے گھر میں جا نماز بھی فرش عذابی ہے گھر میں جا نماز بھی فرش عذابی ہے، ایک کعبہ خیال بھی ایک کربلا بھی ہے، تو دیکھیں کہاں اترتی ہے قرآن کی آیتیں۔ کعبہ بھی ہے زمین پہ در سیدہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے زمین پہ در سیدہ بھی ہے۔ عزیزان محترم یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ کوئی معمولی ایام نہیں ہے۔ اب ان ایام کو ایام فاطمیہ کہا جاتا ہے نا، اب ہمیں چاہیے کہ ہم ایام فاطمیہ کو اس طرح سے منائیں کہ جس طرح سے ہم ہر سال محرم کو مناتے ہیں، جس طرح سے ہم نے امام حسین کے دشمن کو بے نقاب کیا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح سے ایام فاطمیہ کو منائیں تاکہ شہزادی کا دشمن بھی بے نقاب ہو کر کے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آئے۔ عزیزان محترم کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر مجلس بطول کا ایسے ہو اہتمام، ہر مجلس بطول کا ایسے ہو اہتمام، پردے میں حق چہرے باطل نہ چھپ سکے۔ ہر مجلس بطول کا ایسے ہو اہتمام، پردے میں حق چہرے باطل نہ چھپ سکے۔ تو دنیا کے گوشے گوشے میں زہرا کے نام پر اتنی ہو مجلسیں کہیں قاتل نہ چھپ سکے، اتنی ہو مجلسیں کہیں قاتل نہ چھپ سکے۔ عزیزان محترم یہ جو ہمارے ہاں مجلس برپا ہوئی ہے یہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ عزیزو یہ ایک برسی کی مجلس ہے، یہ ایک ایصال ثواب کی مجلس، صرف ایک ایصال ثواب کی مجلس نہیں ہے۔ ایک انسان دنیا سے جاتا ہے تو انسان صرف اپنے ساتھ، دنیا میں جو انسان جاتا ہے صرف اس کو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ یہ انسان چلا گیا ہے، بلکہ اس کو یہ دیکھیے، سامنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دیکھیے جو انسان دنیا سے گیا ہے اب وہ آخرت میں کیسے رہ رہا ہے۔ اب ہم دیکھیے ہم تو دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اب ہم یہاں پر خوش ہیں۔ ذرا ہم تصور کریں کہ ہم اہل بیت کو یہاں پر دیکھ نہیں پا رہے ہیں، مرنے والا اپنے معصوم کو دیکھ رہا ہے، اپنے امام کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں صرف اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مرنے والے کے لیے اس قدر ایصال ثواب کریں کہ جس سے اس کی روح کو خوشی پہنچے۔ کیونکہ عزیزان محترم ایک جو
मरहूम हो जाता है या मरहूमा हो जाती है, उसने अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद के लिए वो काम किए होते हैं, अपनी औलाद को इस मंजिल मकाम पर ला कर के परवान चढ़ा दिया करते हैं जिस मकाम पर उसकी औलाद अपने पैरों पर कभी नहीं पहुंच सकती है। लेकिन ये वालिदैन होते हैं कि अपने वालिदैन अपने बच्चों को इस तरह से परवान चढ़ाते हैं कि जिस तरह से बच्चों को उम्मीद नहीं होती है कि हम इस मकाम पर पहुंचेंगे, अब इस मंजिल पर पहुंचेंगे। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, ये हमारे माँ बाप की मोहब्बत है, हमारे वालिदैन की मोहब्बत है कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम अहले बैत की मोहब्बत को अपने दिल में समेटे हुए हैं। हमारे वालिदैन ने इस लायक बनाया कि आज हम इस फर्श अज़ा पर आए हैं। क्योंकि अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि हम ही एक ऐसी कौम है कि जो सिर्फ फर्श अज़ा पर आकर के बैठते हैं। किन्हीं के वालिदैन ने अपने बच्चों को ऐसा नहीं बनाया है कि जो फर्श अज़ा पर आकर के बैठ जाएं। बहुत से वालिदैन ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को फर्श अज़ा पर जाने की उन्हें अपने बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं की है कि उनके बच्चे फर्श अज़ा पर आ पाएँ। उनके बच्चे फर्श अज़ा पर नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनके वालिदैन ने ऐसी तरबियत नहीं की है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, अब हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन को हमेशा याद रखें, अपनी दुआओं में याद रखें और अपनी नमाज़ों में याद रखें। और अज़ीज़ान मोहतरम, इससे पहले अब मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज़ के लिए गुजारूँ मौलवी अमन अब्बास से कि वो आएँ और मोमिनीन के क़ुलूब को मनव्वर फरमाएँ। इनके आमद के लिए एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़ें, मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और बाबा से बुलंद नारे सलवात। एक किताब के समातों की नज़र के मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, वो तो मरता ही नहीं मौत ही मर जाती है, वो तो मरता ही नहीं मौत ही मर जाती है। ये तो तरकीबे मुलाकाते अली है, वरना मौत हैदर के ग़ुलामों को कहाँ आती है, मौत हैदर के ग़ुलामों को कहाँ आती है। यहीं से कता जनाब नसीम अमरोही साहब का कि तुमने इमरान के पाए को कहाँ पाया है, तुमने इमरान के पाए को कहाँ पाया है, जिसका साया नहीं ये उसके लिए साया है, जिसका साया नहीं ये उसके लिए साया है, और जिसकी बेटी का नमक खाती है सारी दुनिया। बहादुर भाई देखिएगा कि जिसकी बेटी का नमक खाती है सारी दुनिया, उस नबी ने अबू तालिब का नमक खाया है, उस नबी ने अबू तालिब का नमक खाया है। और एक मुसद्दस पयाम आज़मी साहब का कि जुल्म और जौर की टूटी हुई ताकत है यजीद, अहले बेदात की सोई हुई किस्मत है यजीद, सह चुका जिसको मुसलमान वो ज़िल्लत है यजीद, धो चुका जिसको ज़माना वो गलाज़त है यजीद। आज इस नाम से तहज़ीबे बशर खाली है, अब तो ये लफ्ज़ भी इंसान के लिए गाली है, अब तो ये लफ्ज़ भी इंसान के लिए गाली है। एक बार से बुलंद नारे सलावत। बेहतरीन अंदाज से आपके सामने समात फरमा रहे थे और आप समात फरमा रहे थे मौलवी अमन अब्बास को कि जिन्हीं ने अपने अशार में जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि सब है इंसान तो शैतान किसे कहते हैं। तवज्जो कीजिए अजीज़ों कि सब है इंसान तो शैतान किसे कहते हैं, सब खरदमंद तो नादान किसे कहते हैं। सब है इंसान तो शैतान किसे कहते हैं, सब इंसान तो शैतान किसे कहते हैं, सब खरदमंद तो नादान किसे कहते हैं। तो आज भी गूंज रही है अबू तालिब की सदा, हमें काफिर तो मुसलमान किसे कहते हैं। आज भी गूंज रही है अबू तालिब की सदा, हमें काफिर तो मुसलमान किसे कहते हैं। तो हजरत नूह की तारीख पढ़ो गौर से तुम, फिर समझ आएगा तूफान किसे कहते हैं। हजरत नूह की तारीख पढ़ो गौर से तुम, फिर समझ आएगा तूफान किसे कहते हैं। इन्हीं अशार के ज़ेरे साया मैं गुजारूँ मौलवी मुद्दस्सिर सल्लल्लाहु से कि वो आएँ और अपने अशार से सामईन के क़ुलूब को मनव्वर फरमाएँ। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुरूद भेज दे अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद।
4 مصرے حاضر کر رہے ہیں، سماعت فرما لیں کہ تیر و نیزے تھک گئے، شمشیر و خنجر تھک گئے، تیر و نیزے تھک گئے، شمشیر و خنجر تھک گئے، ہے سفر میں کربلا باطل کے حربے تھک گئے. تو تیر و نیزے تھک گئے، شمشیر و خنجر تھک گئے، ہے سفر میں کربلا باطل کے حربے تھک گئے. تو تھام کر ہتکڑی بیڑی سرے دربار عابد نے کہا، ہم تو چل کے آئے ہیں تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے. تو تھام کر ہتکڑی بیڑی سرے دربار عابد نے کہا، ہم تو چل کے آئے ہیں تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے. اور پکارتا تھا یہ پانی حسین جیت گئے، بتا کے صبر کے معنی حسین جیت گئے، کٹا کے سر کو بھی یعنی حسین جیت گئے. اور ہے مختصر یہ کہانی حسین جیت گئے. تو پکارتا تھا یہ پانی حسین جیت گئے، بتا کے صبر کے معنی حسین جیت گئے. ہے مختصر یہ کہانی حسین جیت گئے، ہے مختصر یہ کہانی حسین جیت گئے. تو حسین رن میں عجب معجزہ دکھا کے چلے، حسین سر کو کٹا کے بھی سر اٹھا کے چلے، حسین سر کو کٹا کے بھی سر اٹھا کے چلے. درود بھیج دیں عظمت محمد و آل محمد پر. یہ تھے مولوی مدثر سلمہ کہ جنہیں آپ سماعت فرما رہے تھے. ابھی انہی نے جناب سجاد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ جب جناب سجاد علیہ السلام دربار میں پہنچے تو ظلم حیران و پریشان ہو گیا تھا. عزیزان محترم، امام سجاد علیہ السلام کو ہم بہتر جانتے ہیں کہ جنہیں بیمار کربلا کا لقب دیا گیا ہے، جنہیں بیمار کربلا کہا جاتا ہے. عزیزان محترم غور کیجئے کہ جب امام سجاد علیہ السلام بیمار تھے، بیمار کربلا تھے، تو انہیں ہتکڑی اور بیڑیاں کیوں پہنائی گئی تھیں؟ جب یہ کمزور تھے تو انہیں ہتکڑی اور بیڑیاں کیوں پہنائی گئی تھیں؟ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، توجہ کیجئے گا کہ داخلہ اس میں نہ تقدیر نہ تدبیر کا ہے. توجہ کیجئے عزیزو، داخلہ اس میں نہ تقدیر نہ تدبیر کا ہے، دبدبا اصل میں یہ عابد دلگیر کا ہے. داخلہ اس میں نہ تقدیر نہ تدبیر کا ہے، دبدبا اصل میں یہ عابد دلگیر کا ہے. تو یہی تو سوچ کے ظالم نے پہنائی زنجیر، لاکھ بیمار سہی خون تو شبیر کا ہے، لاکھ بیمار سہی خون تو شبیر کا ہے. 4 مصرع اور کے باب عظمت میں تیرے ہے یہ دلیل روشن، باب عظمت میں تیرے ہے یہ دلیل روشن، تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیان دیتا ہے تو بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کا سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کہیں حکم ازاں دیتا ہے. بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کا سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کہیں حکم ازاں دیتا ہے. اب میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں مولوی علی بہادر صلی اللہ علیہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. ان کی سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھی پر محمد و آل محمد. ایک اور بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. کیونکہ ایک مرحومہ کا اصالِ ثواب کی مجلس ہے تو 4 مصرع اصالِ ثواب کے لیے بطور خاص ملاحظہ کیجئے کہ خالق کی بارگاہ میں عزت ملی ہمیں. بھائی خالق کی بارگاہ میں عزت ملی ہمیں، جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں. خالق کی بارگاہ میں عزت ملی ہمیں، جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں. کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ، کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ، بستر پہ بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں. کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ، کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ، بستر پہ بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں، بستر پہ بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. 4 مصرع اور بطور خاص کہ کفن کی شکل میں خاک شفا کی صورت میں، کفن کی شکل میں خاک شفا کی صورت میں بطور خاص دیکھیے کہ کفن کی شکل میں خاک شفا کی صورت میں حیات
آج بھی تقسیم کر رہے ہیں حسین۔ کفن کی شکل میں خاک شفا کی صورت میں، کفن کی شکل میں خاک شفا کی صورت میں حیات آج بھی تقسیم کر رہے ہیں حسین، حیات آج بھی تقسیم کر رہے ہیں حسین۔ کہا یہ کان میں ہر کے اذان اکبر نے، کہا یہ کان میں ہر کے اذان اکبر نے، تیرے نصیب میں ترمیم کر رہے ہیں حسین، تیرے نصیب میں ترمیم کر رہے ہیں حسین، تیرے نصیب میں ترمیم کر رہے ہیں حسین۔ صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد۔ اور 4 مصرے اور دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں کس کے مقابلے میں کون تھا۔ جناب آصف جلال بجنوری صاحب اس بات کو رقم کرتے ہیں کہ ابن زہرا، قاسم و عباس و اکبر ایک طرف، ابن زہرا، قاسم و عباس و اکبر ایک طرف، شمل و خولی ہرملا جیسو کا لشکر ایک طرف، ابن زہرا، قاسم و عباس و اکبر ایک طرف، شمل و خولی ہرملا جیسو کا لشکر ایک طرف۔ تو کربلا کے دشت میں 2 طرح کے افراد تھے، کربلا کے دشت میں 2 طرح کے افراد تھے، بد سے بدتر ایک طرف، بہتر سے بہتر ایک طرف، بد سے بدتر ایک طرف، بد سے بدتر ایک طرف، بہتر سے بہتر ایک طرف۔ ابن زہرا، قاسم و عباس و اکبر ایک طرف، شمل خولی ہرملا جیسو کا لشکر ایک طرف، ابن زہرا، قاسم و عباس و اکبر ایک طرف، شمل خولی ہرملا جیسو کا لشکر ایک طرف۔ تو کربلا کے دشت میں 2 طرح کے افراد تھے، کربلا کے دشت میں 2 طرح کے افراد تھے، بد سے بدتر ایک طرف، بہتر سے بہتر ایک طرف، بد سے بدتر ایک طرف، بہتر سے بہتر ایک طرف۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوب انداز سے آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے کہ جنہی نے جناب حر علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے عزیزان محترم، یہ وہی جناب حر ہیں کہ جنہی نے امام حسین علیہ السلام کے راستے کو روکا تھا، یہ وہی جناب حر علیہ السلام ہیں کہ ابھی جو علیہ السلام نہیں بنے ہیں اور اس سے پہلے انہی نے امام حسین علیہ السلام کے راستے کو روکا تھا اور آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے تھے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خوشبو حقیقتوں کی جو پہنچی غلام تک، خوشبو حقیقتوں کی جو پہنچی غلام تک، سر کو جھکا کے آ گیا اپنے امام تک، خوشبو حقیقتوں کی جو پہنچی غلام تک، سر کو جھکا کے آ گیا اپنے امام تک۔ تو سرور نے ہر کو ہر کے ہی معنی بتا دیے، لعنت سے کھینچ لائے علیہ السلام تک، سرور نے ہر کو ہر کے ہی معنی بتا دیے، لعنت سے کھینچ لائے علیہ السلام تک۔ اب میں گزارش گزار ہوں مولوی عالم حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور اپنے بہترین انداز سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے ور محمد و آل محمد۔ کہ حادثہ کیا ہے موت ٹل جائے، حادثہ کیا ہے موت ٹل جائے، گر مسلح پہ ماں دعا کر دے، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ کہ مولا تیری دہلیز پہ آنا نہیں چھوڑا، مولا تیری دہلیز پہ آنا نہیں چھوڑا، جبریل نے مضبوط ٹھکانہ نہیں چھوڑا۔ کہ مولا تیری دہلیز پہ آنا نہیں چھوڑا، جبریل نے مضبوط ٹھکانہ نہیں چھوڑا، اور خنجر کی کمر توڑ دی میسم کی زبان نے، سولی پہ بھی حیدر کا ترانہ نہیں چھوڑا، سولی پہ بھی حیدر کا ترانہ نہیں چھوڑا۔ 4 مصرے کہ ہر ایک سے کائنات میں بہتر ہے فاطمہ، ہر ایک سے کائنات میں بہتر ہے فاطمہ، کیونکہ نہ ہو رسول کی دختر ہے فاطمہ۔ کہ ہر ایک سے کائنات میں بہتر ہے فاطمہ، کیونکہ نہ ہو رسول کی دختر ہے فاطمہ، اور یہ بھی شرف ہے بنت پیمبر کے واسطے، شیر خدا کے شیروں کی مادر کے فاطمہ،
شیر خدا کے شیروں کی مادر کے فاطمہ بابا سے بلند نعرے سے یہ تھے مولوی عالم حسین صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہی نے جناب میثم تمار علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ جنہی نے دار پر پہ جا کر کے ولایت علی کی محبت کے قصیدے کو بیان کیا ہے عزیزان محترم کہ یہ کیا کی بولنے والا علی علی بولے، یہ کیا کی بولنے والا علی علی بولے، مزہ تو جب ہے کہ گونگا علی علی بولے، یہ کیا کی بولنے والا علی علی بولے، مزہ تو جب ہے کہ گونگا علی علی بولے، اور فراز دار سے اعلان کر گئے میثم کٹے زبان تو چہرہ علی علی بولے، یہ کیا کی بولنے والا علی علی بولے، مزہ تو جب ہے کہ گونگا علی علی بولے، فراز دار سے اعلان کر گئے میثم کٹے زبان تو چہرہ علی علی بولے، اور میرے امام کا ہو جائے ایک اشارہ اگر کفن کو چیر کے مردہ علی علی بولے، میرے امام کا ہو جائے ایک اشارہ اگر کفن کو چیر کے مردہ علی علی بولے، کفن کو چیر کے مردہ علی علی بولے۔ اور جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ جناب عالم حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب شہزادی کونین کا ذکر کیا ہے کہ جناب شہزادی کونین کون ہیں۔ جب دیکھیے عزیزان محترم جناب سلیمان نے کیا کہا تھا کہ آج میں تنہائی کو چاہ رہا ہوں، آج مجھ سے پہلے میرے دربار میں کوئی نہیں جائے گا، لیکن جیسے ہی جناب سلیمان نے کہا دربار کے اندر گئے، اندر جا کر کے کیا دیکھا کہ اندر دربار میں ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد، کہ دربار میں پہلے سے کوئی موجود ہے۔ اب عزیزان محترم جیسے ہی جناب سلیمان نے دیکھا کہ دربار میں پہلے سے کوئی موجود ہے، ایک مرتبہ کہا کیا تم نے میرا اعلان نہیں سنا تھا، کیا تم تک یہ خبر نہیں پہنچی تھی کہ آج مجھ سے پہلے میرے دربار میں کوئی نہیں پہنچے گا، آج سب سے پہلے میں اپنے دربار میں پہنچوں گا۔ صرف یہ میں، اب عزیزان محترم اللہ کو میں پسند نہیں ہے، اللہ نے اس میں کو توڑ دیا۔ اب جیسے ہی جناب سلیمان دربار میں پہنچنے والے سے پوچھا کہ تم کون ہو جو سب سے پہلے میری اجازت کے بغیر میرے دربار میں آ گئے؟ ایک مرتبہ ملک الموت کہتے ہیں کہ میں ملک الموت ہوں۔ اب دیکھیے عزیزو وہاں جناب سلیمان نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی نہ پہنچے، یہاں پر ملک الموت نے کہا میں وہ ہوں جسے اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ فرض تہذیب عقیدت کو نبھانا ورنہ، فرض تہذیب عقیدت کو نبھانا ورنہ، ایک رعایا کی طرح سر کو جھکانا ورنہ، فرض تہذیب عقیدت کو نبھانا ورنہ، توجہ کیجئے گا، فرض تہذیب عقیدت کو نبھانا ورنہ، ایک رعایا کی طرح سر کو جھکانا ورنہ، عظمت مادر حسنین بتانا ورنہ، عظمت مادر حسنین بتانا ورنہ، بے اجازت در زہرا پہ نہ جانا ورنہ، عظمت مادر حسنین بتانا ورنہ، بے اجازت در زہرا پہ نہ جانا ورنہ، تو حق نے بخشی ہے جو توقیر وہ جا سکتی ہے، ملک الموت تمہیں موت بھی آ سکتی ہے، حق نے بخشی ہے جو توقیر وہ جا سکتی ہے، ملک الموت تمہیں موت بھی آ سکتی ہے۔ انہی اشعار کے زیر سایہ میں گزار ہوں مولوی ایاز صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں رسول اسلام کی حدیث کے ذریعے سے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں شہر علم، علی اس کا دروازہ۔ سماعت فرمائے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مجھ کو ملنا ہے جسے پہلے وہ ہے در سے ملے، مجھ کو ملنا ہے جسے پہلے وہ ہے در سے ملے، قول احمد ہے نہ اب کوئی بہانہ ہوگا، کتنے مجبور ہیں دنیا میں علی کے دشمن، علم کے شہر میں دروازے سے آنا ہوگا،
علم کے شہر میں دروازے سے آنا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. چونکہ ایام فاطمہ چل رہے ہیں لہذا ایک مطلع 2 شعر سماعت فرمائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. میں مجلس حسین میں رویا تو یوں لگا میں مجلس حسین میں رویا تو یوں لگا مثل خدا قریب رگے جاں ہے فاطمہ مثل خدا قریب رگے جاں ہے فاطمہ تو نسل رسول اصل میں نسل بطول ہے نسل رسول اصل میں نسل بطول ہے ساری شریعتوں کی نگہباں ہے فاطمہ ساری شریعتوں کی نگہباں ہے فاطمہ تو ان کی فضیلتوں کی بزرگی نہ پوچھئے ان کی فضیلتوں کی بزرگی نہ پوچھئے خود باپ کہہ رہا ہے میری ماں ہے فاطمہ خود باپ کہہ رہا. صلوات علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوب انداز سے آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے مولوی ایاز سلم. اب میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں مولوی نقی عباس سلم سے کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. ایک صلوات پڑھیے اور محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت چونکہ بہت تنگ ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ایک مطلع اور 2-3 شعر بہت ہی جلدی پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. جناب ڈاکٹر رضا مورانوی صاحب سماعت فرمائیں. باواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. زہرا کی فضیلت جو گھٹانے میں لگے ہیں زہرا کی فضیلت جو گھٹانے میں لگے ہیں ارے پھونکوں سے وہ سورج کو بجھانے میں لگے ہیں پھونکوں سے وہ سورج کو بجھانے میں لگے ہیں 1400 برس بعد بھی اصحاب کے پیرو 1400 برس بعد بھی اصحاب کے پیرو ارے زہرا تیرے مجرم کو بچانے میں لگے ہیں زہرا تیرے مجرم کو بچانے میں لگے ہیں. دنیا کے جتنے زخم ہیں وہ بھر جائیں گے لیکن وہ زخم جو ان لعینوں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے
در کو جلاتے وقت کھائیں وہ کبھی زخم بھریں گے نہیں. شاعر پیش کر رہا ہے اچھے نہ کبھی ہوں گے وہ ناسور کی صورت, اچھے نہ کبھی ہوں گے وہ ناسور کی صورت, جو زخم در زہرا کو جلانے میں لگے ہیں, جو زخم در زہرا کو جلانے میں لگے ہیں. اور آخری مصرع سماعت فرمائیں اقرا تیری تفسیر سے کچھ جہل کے پتلے, اقرا تیری تفسیر سے کچھ جہل کے پتلے, ارے قرآن کو قرآن پڑھانے میں لگے ہیں, قرآن کو قرآن میں زہرا کی فضیلت جو بابا زبل اللہ علیہ وسلم. یہ تھے مولوی نقی عباس سلمہ کہ جنہیں نے بہت اچھے اشعار آپ کے سامنے پیش کیے. چار میں سے ذہن میں یاد آ گئے کہ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو, مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو, وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو, وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. تو جسے جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ, مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو. جسے جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ, مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو. ان اشعار کے زیر سایہ میں گزار دوں اپنے بڑے بھائی علی بھائی سے کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. ان کی سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. تو اختیار کن کے باوجود, اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. تو آئے ہیں حسن بوقت ظہر, آئے ہیں حسن بوقت ظہر, عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. تو کیا تقابل امہات سے, کیا تقابل امہات سے, ماں رسول کی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. اور یہ بطور خاص کہ سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ, کل 18 سال, سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ, نوح سے بڑی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ, سن کو چھوڑ
मर्तबे को देख, नूह से बड़ी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। तो कैसे जाएगा जिना में शेर, कैसे जाएगा जिना में शेर, दर पे ही खड़ी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। तो ला इलाहा झूमने लगा, ला इलाहा झूमने लगा, सजदा कर रही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। तुम मीर तेगे मुर्तज़ा के साथ, मीर तेगे मुर्तज़ा के साथ अर्श पर पली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। ये थे जनाब अली भाई। अब बस 4 मिसरे आपके सामने मौलाना हाजिर होंगे कि संगे खारा से चलो इत्र निचोड़ा जाए, संगे खारा से चलो इत्र निचोड़ा जाए, सूए हक काफिले फ़िक्र को मोड़ा जाए। संगे खारा से चलो इत्र निचोड़ा जाए, सूए हक काफिले फ़िक्र को मोड़ा जाए। और इल्म का चश्मे शीरी न बहेगा जब तक जेल की सख्त चट्टानों को ना तोड़ा जाए। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम से गुजारिश गुजार हूँ आली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मोहम्मद अस्करी साहब से। फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुकन वल मकाम वस्सुजूद वल क़याम वल किताब वल क़ुरआन वल हक़ वल बयान वल मुहब्बत वल इरफ़ान व नबीना व शफ़ीना मौलाना व मौला सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वतहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम वक़तलतिहिम वग़ासिबी हुक़ूक़िहिम वमुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम वमसाइबिहिम वसख़ावतिहिम वविलायतिहिम वअज़ामतिहिम वअदशहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लअन मन ज़लमहा वआक़िब मन ग़सबहा वज़ल्लिल मन अज़ल्लहा वख़ल्लिद फ़ी नारिक मन ज़रबा जंबैहा हत्तल क़त वलदहा। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। सलावत पर मोहम्मद। अदीदों, कुरान मजीद में सूरह मुबारक दहर में खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि क्या इंसान पर एक ऐसा ज़माना गुज़रा कि जब वो काबिल ज़िक्र नहीं था। ये मरहुमा मग़फ़ूरा के इसाल सवाब के उन्वान से मजलिस मुनक़्क़िद हो रही है।
چند جملے اسی ذیل میں عرض کر کے میں بات کو تمام کروں کہ قرآن میں اللہ نے انسان کو اس کی حیثیت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسے زمانے سے، ایک ایسے دور سے گزر چکا ہے کہ یہ ناقابل ذکر تھا، یعنی ذکر کی حیثیت اس انسان کی نہیں تھی۔ ذکر خود اپنے آپ میں اگر اس لفظ کی حیثیت کا مشاہدہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ موضوع تو بڑا وسیع ہے، البتہ ذکر کی خود لفظی طور پر ذاتی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں، یعنی ذکر 3 حروف کا مجموعہ تو ہے مگر اس کی خود ذاتی طور پر کوئی اہمیت نہیں، یعنی ذکر لفظ محترم نہیں، مذکور ذکر کو محترم بناتا ہے۔ اگر مذکور اچھا ہے تو ذکر بھی اچھا ہوگا، اگر مذکور اچھا نہیں ہے تو ذکر بھی اچھا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی ذکر اچھا ہوتا ہے، کبھی ذکر خراب ہوتا ہے۔ ہم یہاں ماشاءاللہ بشکل طلاب علماء تشریف فرمائیں، آپ کی خدمت میں بات عرض کروں کہ سمجھنے کی بات ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی کا ذکر کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ ہمارے سامنے آ گیا، ہم کہتے ہیں ابھی آپ ہی کا ذکر خیر ہو رہا تھا، ہے نا۔ کبھی کبھی ہم کسی کو اچھی طرح سے یاد نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ یاد، ابھی اس کے اوپر ایک بات عرض کروں گا، تو اس کے لیے جب اس کا ذکر کسی دوسری طرح کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اتفاق سے وہ آ گیا تو ہم نے کہا کہ ابھی آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا، حالانکہ ذکر شر ہو رہا تھا، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ذکر شر ہو رہا تھا، اس لیے کہ کچھ اخلاق کے تقاضے بھی ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا، اور اگر خیر کے ساتھ ہو رہا تھا تو ابھی آپ ہی کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذکر کبھی ذکر خیر ہوتا ہے، کبھی ذکر شر ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارے پیچھے ہمیں یاد کیا جائے گا، ہماری بات کی جائے گی، تو جیسے ہم ہیں ویسے ہی بات کی جائے گی۔ نمازی ہیں تو نمازی کہہ کے یاد کیے جائیں گے، بے نمازی ہیں تو بے نمازی کہہ کے یاد کیے جائیں گے، سچے ہیں تو سچے کہہ کے یاد کیے جائیں گے، جھوٹے ہیں تو جھوٹے کہہ کے یاد کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس قابل ہیں کہ ہمارا ذکر خیر ہو تو ذکر خیر کیا جائے گا، اگر ہم ایسے ہیں کہ ہمارا ذکر شر ہو تو ذکر شر کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذکور ہم ہوں گے، ذکر ہمارا ہمارے مطابق ہوگا۔ لہذا ذکر کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ انسان ناقابل ذکر ہے۔ اچھا ایک بات یہاں آپ کی خدمت میں اور کروں کہ شاید غلط نہ ہو، کہ ذکر کا مطلب ہم اپنی زبان میں آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں باتیں کرنا، ذہنی ذکر سے مراد باتیں کرنا۔ صاحب ذکر اہل بیت ہوگا، ذکر اہل بیت ہوگا کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا صاحب ذکر اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ مجلس میں اہل بیت کی باتیں ہوں گی، ذکر خدا ہوگا یعنی اللہ کی باتیں ہوں گی، ذکر رسول ہوگا یعنی رسول کی باتیں ہوں گی، لیکن حقیقت میں بات سے پہلے کی منزل ہے یاد کرنا۔ تو ذکر کا صحیح معاملہ جو ہے وہ ہے یاد کرنا۔ حقیقت میں ذکر کرنے کا مطلب یا بات کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ذکر کرنے کا مطلب یاد کرنا ہوتا ہے۔ جب کسی کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کی بات کی جاتی ہے، آپ نے کسی کو یاد کیا تو اس کی بات کی۔ اب ذکر خدا کا مطلب ہے کہ خدا کو یاد کرنا، ذکر اہل بیت کا مطلب ہے اہل بیت کو یاد کرنا، ذکر رسول کا مطلب ہے رسول کو یاد کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ذکر خدا ہوگا یعنی یاد خدا ہوگی تو خدا کی باتیں ہوں گی، علی کو یاد کیا جائے گا تو مولا علی کی باتیں ہوں گی، رسول اللہ کو یاد کیا جائے گا تو رسول اللہ کی باتیں ہوں گی۔ اسی سلسلے میں اب اسی ترجمے کے مطابق آئیے تو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان وہ ہے کہ جس کے اوپر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ جب یہ یاد کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ انسان وہ ہے کہ جو یاد کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یاد کرنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک ہمارا موجود ہونا ضروری ہے، دوسرے کہ کوئی ہمیں یاد کرنے والا ہو تو ہونا ضروری ہے۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کیفیت پر موجود ہی نہیں تھے کہ ہمیں یاد کیا جاتا، نہیں یعنی نہ یاد کیا جانے والا موجود تھا نہ یاد کرنے والا موجود تھا، لہذا ہمارے یاد کریے جانے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ مگر مجھے نہیں معلوم اب آپ اس مسئلے کو کیسے سمجھیں گے کہ ایک مسئلے پر قرآن مجید میں یا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان وہ ہے کہ جس کے اوپر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ جو یہ یاد کیے جانے
جانے والا نہیں تھا. اور دوسرے موقع پر کیا کرے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو. تو ذکر کا ترجمہ اگر ہم نے یہاں یاد سے کیا ہے تو پھر یہاں بھی اہل ذکر سے مراد ترجمہ کرنا پڑے گا. اہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل کا آسان زبان میں ہمارے یہاں ترجمہ ہوتا ہے والے. مثلا اہل لکھنؤ, لکھنؤ والے. اہل مجلس, مجلس والے. اہل عزا, عزا والے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اہل ولا, ولایت والے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کا مطلب ہے والے. اب اللہ کیا کر رہا ہے؟ اہل ذکر. اہل ذکر کا مطلب ذکر والے. خدا کے لیے توجہ فرمائیں, اہل ذکر کا مطلب ہے ذکر والے. ذکر کا مطلب ہے یاد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل ذکر, اگر ترجمہ لفظ بدل کے کروں تو غلط تو نہیں ہوگا, کہ اہل ذکر کا مطلب ہے یاد کیے جانے والے. نہیں غور کیا, ذرا سا توجہ فرمائیں. اہل ذکر کا مطلب ہے یاد کیے جانے والے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم کون؟ ہم وہ کہ جو یاد نہ کیے جانے والے. اہل ذکر کون؟ وہ جو یاد کیے جانے والے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو موجود ہوتا ہے اسی کو یاد کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں اہل ذکر ایک ہی گھرانہ ملا. کبھی آدم نے یاد کیا, کبھی نوح نے یاد کیا, کبھی ابراہیم نے یاد کیا. صلوات پڑھیں بر محمد والے. ایک صلوات اور پڑھتے ہیں سب مل کے بر محمد والے. ہم نے یاد کیا, انہوں نے یاد کیا, نہ جانے کس نے سب نے یاد کیا. لہذا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, قابل ذکر نہیں تھا. لیکن آپ ذرا غور کریں کہ یہ انسان ہے. خدا کی قسم, انسان کو اللہ نے اتنا باصلاحیت بنایا ہے, اتنا مشرف اور مکرم بنایا ہے کہ کائنات میں جتنی مخلوق موجود ہیں ان تمام خلق خدا پر اللہ نے اس انسان کو بغیر تفریق مذہب و ملت کے اختیار عطا کیا. میں ایسے ہی نہیں کرتا ہوں, آج پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائے, اگر آپ محسوس کریں کہ کائنات میں جتنی بھی اشیاء اللہ نے خلق کی ہیں ان سب میں بغیر تفریق مذہب و ملت کے اس انسان کو شرف عطا کیا ہے. اگر پہاڑ بلند ہے تو اس انسان کو یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ یہ اپنے قدموں تلے پہاڑ کی بلندی کو رون سکتا ہے. اگر سمندر گہرا ہے تو یہ انسان اتنا ٹیلنٹڈ ہے کہ اگر یہ اسی سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ لگائے تو جب غوطہ زن ہو کے باہر آتا ہے تو ایک ہاتھ میں سمندر کی ریت ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں زر و جواہر ہوتے ہیں, اور اس قدر فاتحانہ تبسم کے ساتھ مسکراتا ہے کہ سمندر کو اپنی گہرائی پر شرم آنے لگتی ہے. اگر جانور کو اپنے حیوان ہونے کا معاملہ ہے تو اس انسان کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ اسی حیوان کو اس قدر ساتھ لیتا ہے کہ وہ اس کے انگلی کے اشاروں پر چلتا ہے. اگر گھوڑا اپنی تیز رفتاری کے ساتھ مشہور ہے تو یہ انسان اتنا صاحب صلاحیت ہے کہ اسی کے منہ میں لگام لگا کے اسے اس قدر قابو کر لیتا ہے کہ جس طرف چاہے گا اسے موڑ دے. اونٹ خلق میں گھوڑے سے بڑا جانور ہے, مگر گھوڑے کو چلانے کے لیے 2 لگاموں کی ضرورت ہوتی ہے. اونٹ کو ایک ہی نکیل پر چلانے کا کام کرتا ہے. ہاتھی تو خلق میں اونٹ سے بھی بڑا جانور ہے, مگر اسے پیر کے انگوٹھے سے چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انسان اتنا صاحب صلاحیت ہے کہ نہ بلندی اس کے قد سے بلند ہو سکتی ہے, نہ گہرائی اس کی گہرائی سے آگے جا سکتی ہے, سمجھ رہے ہیں, نہ صلاحیت اس سے آگے بڑھ سکتی ہے. اس میں کوئی مذہب کی شرط نہیں ہے. یعنی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگر آپ کو پہاڑ چڑھنا ہے تو لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا. توجہ فرما رہے ہیں, یعنی کوئی شرط ہے یعنی پہاڑ چڑھنے کے لیے آپ کو لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا. اگر آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پہاڑ پر چڑھ سکتے ہیں, اور نہیں کہتے تو نہیں چڑھ پائیں گے. ایسا نہیں. سمندر میں غوطہ لگانے کے لیے اگر آپ محمد رسول اللہ کہتے ہیں, مسلمان ہیں, تب تو آپ سمندر میں غوطہ لگا پائیں گے, ورنہ سمندر آپ کو راستہ نہیں دے گا. یہ ساری باتیں نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ انسان ہیں, آپ صاحب صلاحیت ہیں, تو اتنی صلاحیت بغیر تفریق مذہب و ملت کے خدا نے آپ کو عطا کی ہے کہ آپ اللہ کی خلق کی ہوئی کائنات کو مسخر کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن اگر یہی طاقت روحانی ہو جائے, اگر یہی طاقت جو ہے اسپریچول ہو جائے, یہی طاقت ہماری مادیت سے نکل کے روحانیت کی طرف ہو جائے, تو پھر دنیا محو حیرت رہ جاتی ہے. یہ دنیا کا محو حیرت رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب ہم اپنی مادی اور جسمانی طاقتوں کا استعمال کر کے صحیح طریقے سے اپنی صلاحیت کو اگر استعمال کریں تو کائنات پر حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جائے کہ اگر روحانی تربیت میں اضافہ ہو جائے تو پھر دنیا دیکھ کے محو حیرت ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں صاحب یہ معجزہ ہو گیا,
گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو جس بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا رشتہ محبت کا جس بڑے گھرانے سے ہے, ان کی عظمت اور ان کا جلال اور ان کا وقار تو اتنی بلندی پہ ہے کہ فکر و ادراک کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس گھرانے تک پہنچ جائیں. وگرنہ ہم اگر اس گھرانے میں اس دروازے پر آ کے سر جھکانے والوں کی صلاحیتوں کا مشاہدہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں تو دنیا کے فہم و ادراک سے باہر ہوتی ہے بات. میں بہت دور جانے کی کیا بات کروں, جناب شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان جیسی شخصیت, کہ کون ایسا ہے کہ جو شیخ عباس قمی کو نہیں جانتا. شیخ الحدیث کہلاتے ہیں. ایک مومنہ ہے جو ایک کوزے میں ایک برتن میں پانی لے کے آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی کہ قبلہ ہمارا بچہ بیمار ہے اور آپ اس پانی پر کچھ دم کر دیجئے تاکہ میں اسے لے جا کے پلا دوں اور اسے شفا ہو جائے. دیکھیے توجہ کیجئے گا, جناب شیخ عباس قمی کے سامنے اس نے اپنی بچے کے مرض کا شکوہ کیا. اس نے کہا کہ آپ کچھ پڑھ دیجئے. اکثر ایسا ہوتا ہی نہیں ہونا کہ صاحب قبلہ آپ کوئی دعا پڑھ دیجئے, کوئی سورہ بتا دیجئے, کوئی آیت بتا دیجئے یا پڑھ دیجئے, یا بچہ بیمار ہے اس کے سر پر دعا دم کر دیجئے. ہوتا یہ نہیں ہوتا. شیخ عباس قمی سے وہ کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے, آپ کچھ پڑھ دیجئے. جناب شیخ عباس قمی تحریر فرما رہے تھے اور تحریر کرتے کرتے انہوں نے اپنا ہاتھ روکا اور اس پانی میں اپنی انگلی ڈبو دی. اور جب انگلی ڈبو دی تو لے جاؤ اسے پلاؤ. تو وہ کہنے لگی ہم نے تو آپ سے چاہا تھا کہ آپ کچھ پڑھ دیں اور آپ نے اپنی پانی میں اس پانی میں اپنی انگلی ڈبو کے کہا کہ لے جا کے پلا دو. جملہ سنیں گے کیا فرمایا انہوں نے کہا کہ لے جاؤ اور اسی پانی کو پلا دو, اسی پانی سے تیرے بیٹے کو شفا ہوگی. اس لیے کہ پوری زندگی گزر گئی انہی ہاتھوں سے دفاع اہل بیت میں کتابیں لکھتے ہوئے. کچھ غور ہی نہیں کیا آپ نے. کیا فرمایا شیخ عباس قمی نے؟ انہوں نے کہا کہ پوری زندگی گزر گئی انہی ہاتھوں سے دفاع اہل بیت میں کتابیں لکھتے ہوئے. اگر ان ہاتھوں میں دفاع اہل بیت کا اتنا اثر بھی پیدا نہ ہوا تو کیا فائدہ محبت اہل بیت میں کتابیں لکھنے کا. شیخ عباس قمی کا جملہ بتا رہا ہے یہ تاثیر عطا کرنے والا گھرانہ ہے. اگر کوئی دفاع میں قلم چلائے تو ہاتھ میں اثر پیدا ہو, زبان چلائے تو زبان میں اثر پیدا ہو, محبت کرے تو کردار میں اثر پیدا ہو. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اور فرمان ایک صلوات اور پڑھنے سے مل کے بر محمد والے. تو صلاحیت کا معاملہ. اب ظاہر سی بات ہے یہ شیخ عباس قمی ہے, نہ جانے کتنے تاریخ میں ہمارے علماء کے واقعات بھرے پڑے ہیں. تو ہم عام طور پر علماء کے واقعات جو بیان کرتے ہیں تو اس لیے نہیں بیان کرتے کہ مثلا کہ یہ حد آخر نہیں, بلکہ یہ اس دروازے پر سر جھکانے والے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے دفاع میں قلم اٹھایا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے دفاع میں قلم اٹھایا تو اتنا اثر ہے. اب آپ ذرا سا غور کیجئے, میں مبالغہ بھی نہیں کرنا چاہتا, میں جسارت بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک بات سمجھنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. یہ اللہ نے جناب عیسیٰ کو معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ بیمار پر اپنا دست شفا رکھتے تھے تو وہ اچھا ہو جاتا تھا. تو حضرت عیسیٰ مسیح تھے, اللہ نے انہیں مسیح بنایا تھا, ان کے ہاتھ میں شفا عطا کی تھی. مگر یہ ذکر اہل بیت و دفاع اہل بیت کا اثر ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ کے دست مبارک سے شفا حاصل ہو رہی ہے تو شیخ عباس قمی بھی اس قدر یقین کی منزل پر ہیں در اہل بیت پر. تو یہاں کوئی مقابلہ اور مقایسہ نہیں, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی در اہل بیت پر اپنی روحانی تربیت کرنا چاہے تو اس طرح اس خاندان کے ذریعے سے صرف محبت تربیت کرتی ہے کہ کوئی مقابلے پر نہیں آتا. اگر ہم اہل بیت کو قرآن ناطق کہتے ہیں تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے. وہ جو گھر کی کنیز فضا ہے, دیکھیے عجیب بات ہے کر رہا ہوں, وہ جو فضا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ فاطمیہ کے دن ہے, آپ مسلسل بیوی کے سلسلے سے تقاریر سماعت فرما رہے ہیں, وہ جو فضا ہے فضا. اب ظاہر سی بات ہے کہ فضا ہے, آپ نے جناب فضا کی زندگی کو بہت قاعدے سے سنا اور پڑھا بھی ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جناب فضا کی زندگی, جناب فضا کی شخصیت, جناب فضا کی کرامات, بہت سی چیزیں حضرت فضا کے سلسلے سے مشہور ہیں, لیکن آپ نے سنا ہی نہیں سنا کہ بی بی فضا قرآن سے گفتگو کرتی تھیں. تو قرآن سے گفتگو کرتی نہیں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایک پورا واقعہ اس سلسلے میں موجود ہے. ابھی اس وقت نہ وہ ساری آیات میرے ذہن میں حفظ ہیں کہ میں پوری آپ کو سناؤں, اور نہ ہی موقع اور وقت ہے کہ وہ ایک سفر میں سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے اور بی بی جواب میں آیات قرآن ہی پڑھ رہی ہیں.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قدر جناب سیدہ کے گھر میں کنیزوں کی تربیت ہوئی ہے کہ کنیزیں قرآنی زبان بول رہی ہیں. کچھ غور کر رہے ہیں بھائی؟ اچھا صرف معاملہ حضرت فضہ تک محدود ہی نہیں ہے، یعنی اسٹیکر حضرت فضہ کے ماتھے پر نہیں لگا. اس خاندان میں تربیت ہونے کے سلسلے سے آپ غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، بات کہاں سے کہاں آ گئی؟ آپ حضرت کی زندگی کو مشاہدہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام سجاد علیہ السلام کی حیات میں ایک چیز بڑی منفرد ہے جو اور ائمہ کی زندگی میں اس طرح سے اس کیفیت پر نہیں ملے گی. مثلا شاگردوں کی تعداد تو ہمارے تمام ائمہ کو ملا کے یعنی جو مورخین نے تحریر کی ہے وہ تقریباً 6,500، یعنی مولا علی سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک جو شاگردوں کی تعداد براہ راست ہے یعنی اختلاف روایات کے بعد وہ 6,500 ہے. 6,500 ایسے شاگرد ہیں کہ جنہیں امام ائمہ اثنا عشر نے، ائمہ اہل بیت نے براہ راست پڑھایا. اور ان 6,500 شاگردوں میں 4,500 یا 4,000 شاگرد اکیلے ہمارے چھٹے امام کے ہیں، یعنی 4,000 شاگرد. باقی کے 2,500 شاگردوں میں ہمارے 10 اماموں کا حصہ ہے، 11 اماموں کا 10 اماموں کا حصہ ہے. 4,000 شاگرد اکیلے ہمارے چھٹے امام کے. اب یہ جو چھٹے امام کے شاگرد ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو 5ویں امام کے بھی شاگرد ہیں، 5ویں امام کے بھی شاگرد ہیں اور چھٹے امام کے بھی شاگرد ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ درسگاہ، وہ دانشگاہ، وہ یونیورسٹی، وہ مکتب، وہ مصدر، وہ مرکز جو امام باقر علیہ السلام نے قائم کیا تھا، جسے آگے بڑھایا چھٹے امام علیہ السلام نے، اس میں بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی. چنانچہ یہ 4,000 کی تعداد جو ہے وہ بالکل سیپریٹ ہے. باقی 2,500 میں تمام ائمہ کے شاگرد نظر آتے ہیں. لیکن جو کیفیت شاگردوں کی چوتھے امام کے سلسلے سے آپ کو ملے گی وہ کہیں اور نہیں ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر ائمہ کی شاگردوں کی کیفیت یہ ہے کہ کوئی طالب علم تھا، وہ آگے امام کے یہاں اس نے جو ہے وہ دروازہ پر دق الباب کیا، امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے علم حاصل کیا، امام کی بارگاہ سے فیضیاب ہوا اور جب واپس چلا گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ علم کا ایسا سمندر ہے کہ اس علم کے سمندر سے نہ جانے کتنی علم کی نہریں جو ہے وہ جاری ہوئیں. آج دنیا میں علم کے نام پر جو بھی روشنی نظر آ رہی ہے وہ سب صدقہ ہے ائمہ اہل بیت کے شاگردوں کا. دیکھیے میں نے جملہ صرف کیا، شاید آپ نے غور ہی نہیں کیا. امام ائمہ اہل بیت کے شاگردوں کا صدقہ ہے کہ جو آج دنیا میں علمی روشنی نظر آ رہی ہے. لہذا لوگ آتے تھے، پڑھتے تھے، چلے جاتے تھے. لیکن چوتھے امام کا زمانہ اتنا خراب زمانہ تھا، کیونکہ آپ اسے مصائب کے باب میں سنتے ہیں. اس وقت میں فضائل کے تذکرے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ اس مسئلے پر جب غور کریں تو اندازہ ہو کہ ابھی کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہے. چونکہ 35 برس کے تقریباً امام سجاد نے امام حسین کی شہادت کے بعد زندگی گزاری. اس سے پہلے کا واقعہ کیوں بیان نہیں کیا جا رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 برس مولا علی کے زیر سایہ امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات رہی. پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام، 3 امام، مولا علی، امام حسن مجتبیٰ اور سرکار سید الشہداء علیہ السلام. یہ 3 شخصیتیں جو ہیں یہ ان کے امام حسین علیہ السلام، امام سجاد کی زندگی میں ان تینوں شخصیتوں کا سایہ رہا. 5 سال مولا علی کے زمانے میں امام سجاد موجود تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زندگی کے ابتدائی 5 برس جو تھے اس میں مولا علی بھی تھے، امام حسن بھی تھے اور امام حسین بھی تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ 40 ہجری کو مولا علی کی شہادت ہو گئی. اب اس کے بعد 2 امام، امام حسن ہے اور امام حسین ہے. جناب سبط اکبر جیسے چچا اور سید الشہداء جیسے باپ کی سرپرستی میں امام زین العابدین پروان چڑھ رہے ہیں. 50 ہجری تک یہ واقعہ رونما ہوا. 50 ہجری کو امام حسن کی شہادت ہوئی، یعنی 5 سال وہ 10 برس یہ 10 سال تک چچا کے زیر سایہ بھی موجود رہے. اب 50 ہجری کا واقعہ تھا، 50 ہجری سے 61 ہجری کربلا کا واقعہ ہوا، یعنی 10 سال اپنے باپ کے زیر سایہ رہے. 10 5 15 10 10 20 5 25 سال امام زین العابدین نے مولا علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا زمانہ دیکھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ خاندان فضیلت کے باب میں ہر رخ سے کمال کا خاندان ہے. چنانچہ اخلاق اور احترام کے حوالے سے بھی اس خاندان کا کوئی جواب نہیں ہے. لہذا یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ مولا علی کے سامنے امام زین العابدین کچھ بولیں گے،
امام حسن کے سامنے امام زین العابدین کا کوئی کلام ہوگا، امام حسین کی موجودگی میں امام زین العابدین کچھ کلام کریں گے، لہذا 10ویں محرم کو عصر عاشور سے امام زین العابدین کی امامت ظاہری کا آغاز ہوا۔ اب جس کیفیت سے امامت ظاہری کا آغاز ہو رہا ہے، اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو باپ کا سر نو کے نیزہ بلند ہے، ابھی میں صاحب نہیں عرض کر رہا، ایک منظر ہے، باپ کا سر نو کے نیزہ بلند ہے، خیمے جل رہے ہیں، اسیر کیا جا رہا ہے، گھر لوٹا جا رہا ہے، ایسے ماحول سے امام کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے۔ قید خانے تک کا سفر، قید خانے میں 1 سال سے زیادہ کی گرفتاری اور قید ہونے کا منظر، پھر اس کے بعد واپس رہائی کے بعد 35 سال امام زین العابدین کا گریہ، بنو عباس کا سب و شتم، بنو امیہ کا سب و شتم، بنو امیہ کے مظالم، حالات کی خرابی، کربلا کے اثرات کا فوری طور پر واقع اور موجود ہونا۔ آج 1400 برس کے بعد جب کربلا کے اثرات ختم نہیں ہوئے تو اس وقت موجود زمانہ تھا، خوف و ہراس کا عالم ہے۔ ایسے ماحول میں امام زین العابدین نے روحانی تربیت کا جو طریقہ استعمال کیا، کوئی جواب ہی نہیں ملتا اس کا۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد، ایک صلوات اور پڑھ دے شامل کے پر محمد وآلہ محمد۔ کوئی جواب ہی نہیں ملتا اس سلسلے کا، اس انداز کا۔ سنیں گے عزیزو کیسے؟ میں نے اس کے نا کہ دیگر ائمہ کے پاس لوگ آتے تھے، پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو زمانہ ہے، یہاں عالم کیا ہے کہ یہاں بنو امیہ کے پہرے ہیں، زحمت ہیں، سختیاں ہیں، ادھر عبداللہ ابن زبیر کا فتنہ کھڑا ہوا ہے، ادھر بنو امیہ اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ ایسے ماحول میں امام نے کیا کیا؟ روایت کہہ رہی ہے کہ اپنی ذاتی رقم سے مدینے کے بازاروں میں بکنے والے غلاموں کو امام زین العابدین خریدتے تھے اور خرید کے اپنے گھر لاتے تھے اور گھر لا کے ان کی روحانی تربیت کرتے تھے اور تربیت کر کے انہیں آزاد کرتے تھے۔ اب ایک جملہ کہوں، دیکھیں یہاں سے لے کے باہر تک بیٹھے ہوئے مومنین کیسے محسوس کرتے ہیں کہ خریدتے تھے، خرید کے گھر لاتے تھے، لا کے ان کی تربیت کرتے تھے اور تربیت کر کے انہیں راہ خدا میں آزاد کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں غلام خریدنے کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، مگر غلام خرید کے غلام بنا کے رکھنے والے تو بہت ملیں گے، مگر غلام کی حیثیت سے خرید کے عالم بنا کے آزاد کرنے والا ایک ہی گھرانہ ملے گا۔ نہیں، شاید آپ نے غور ہی نہیں کیا کہ غلام خریدتے تھے اور عالم آزاد کرتے تھے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ کتنے ایسے لوگ ہیں عالم آزاد کرتے تھے، عالم کی حیثیت سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جسے امام براہ راست پڑھائیں اس کا علمی معیار کیا ہوتا ہوگا، اس کی علمی صلاحیتیں کیا ہوتی ہوں گی۔ امام عالی مقام کے پڑھائے ہوئے تربیت یافتہ انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے اتنی دیر آپ کے سامنے کسی اہل بیت کی فرد کا تذکرہ نہیں کیا، صرف یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے غلامی کا رشتہ قائم رکھا، جنہوں نے کنیزی کا رشتہ قائم رکھا، جنہوں نے شاگردی کے تعلق کو برقرار رکھا۔ چنانچہ راوی کہتا ہے کہ میں نے مسجد کوفہ میں حلقے دیکھے اور ان حلقوں میں ایک ایک امام کے شاگرد کو پڑھاتے ہوئے دیکھا، اور جب میں ہر حلقے کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ہر حلقے میں ایک نیا علم پڑھایا جا رہا ہے۔ اب ہر حلقے میں نیا علم پڑھایا جا رہا ہے کا مطلب یہ کہ مسجد کوفہ ایک دانشگاہ یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہاں پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک اسکالر سے کم نہیں ہے، اور جو پڑھانے والا ہے وہ امام کا شاگرد ہے۔ ہر علم کا الگ سے پڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف حلقہ نہ سمجھیے، بلکہ یہ حلقے کی شکل میں ایک ڈپارٹمنٹ قائم ہے، ایک فیکلٹی قائم ہے۔ کہیں علم پڑھایا جا رہا ہے تو کیمیا کے متعلق ہے نا، کہیں فزکس پڑھائی جا رہی ہے، کہیں مسائل حل ہو رہے ہیں تفسیر کے، کہیں قرآن پر بات ہو رہی ہے، کہیں حدیث کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ دیگر الگ الگ حروف، الگ الگ علوم کے حلقوں میں امام کے شاگرد کو کہتا ہے میں نے دیکھا، اور اس کے بعد مزے کی بات یہ کہتا ہے کہ جب میں کسی حلقے کے قریب سے گزرا تو اس میں پڑھانے والا بیٹھا ہوا امام کا شاگرد یہ کہہ رہا تھا کہ اس مسئلے میں امام جعفر صادق یہ فرماتے ہیں۔ نہیں غور کیا ذرا سا توجہ فرمائیں، کیا کرتا ہے کہ اس مسئلے میں امام جعفر صادق یہ فرماتے ہیں، یعنی ایک وقت میں سینکڑوں حلقوں سے قال الصادقوں کی آواز گونج رہی تھی۔ معلوم یہ ہوا یہ قال الصادقوں کی آواز نہیں، یہ سلونی کی تفسیر کی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد آل اور فرمان ایک صلوات اور پڑھ دیں سب مل کے بر محمد آل۔ بس
تمام. اور ایک گفتگو آخری ایک یا دو باتیں اور پھر اس کے بعد بات تمام ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ یہ صلاحیت، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح سے روحانی تربیت ہو تو پھر کائنات میں کوئی چیز ہلکی نہیں رہ جاتی. چنانچہ اس خاندان اور اس گھرانے اور اس عظیم ترین خانوادے سے محبت کا رشتہ رکھنے کے لیے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کی بنیادی یہی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے. مجبور زندگی خداوند عالم کو پسند اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس نے انسان کو مجبور بنایا ہی نہیں. ابھی میں نے اول کلام میں کیا بلا تفریق مذہب، جب اتنے اختیار اس انسان کو حاصل ہیں لیکن یہ کہ اس کے ایک موقع پر جا کے چاہیے، یہ بات بہت اہم ہے، ذرا توجہ فرمائیں اس مسئلے پر کہ کسی حد پر، کسی موقع پر، کسی مقام و منزل پر جا کے جب اس کی حد تمام ہونے لگتی ہے تو پھر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ انسان کی مجبوری کی دلیل ہے. لیکن پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائے، اگر آپ محسوس کریں تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کسی مرحلے پر کسی کے اختیار کا ختم ہو جانا اس کے مجبور ہونے کی دلیل نہیں ہوتی بلکہ کسی اور کے صاحب اختیار ہونے کی دلیل ہوتی. اور خیر آپ نے توجہ نہیں فرمائی، یعنی کسی مرحلے پر کسی کے اختیار کا ختم ہو جانا اس کے مجبور ہونے کی دلیل نہیں ہوتی بلکہ کسی اور کے صاحب اختیار ہونے کی دلیل ہوتی ہے. مثلا یہ صاحب اختیار انسان ہے، اب کتنا اختیار ہے اس کو؟ جناب امیر کے سامنے آگے اس نے پوچھا یہ انسان کتنا مختار ہے؟ امام نے فرمایا کہ اپنا ایک پیر ہوا میں اٹھا. جلدی سے اس نے ایک پیر اٹھایا، فرمایا دوسرا پیر بھی اٹھا. تو اس نے کیا کہا کہ دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتا، اگر دوسرا پیر اٹھاؤں گا تو پھر میں گر جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہے اختیار کی حد. یہ ایک پیر اٹھانے پر اختیار ہے، یعنی ایک پیر ہوا میں رکھے گا تو مختار ہے، رکھ سکتا ہے، لیکن دونوں پیر ہوا میں نہیں رکھ سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ دونوں پیر ہوا میں نہیں رکھ سکتا، یہ اس کی مجبوری کی دلیل نہیں ہے بلکہ کسی اور کے صاحب اختیار ہونے کی دلیل. اور جب میدان خیبر میں جناب امیر نے 2 انگلیوں پر در خیبر کو اکھاڑا تو 2 انگلیوں پر در خیبر اکھاڑا اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے علی نے در خیبر اکھاڑ لیا. تو آپ نے فرمایا کہ ذرا پیر بھی تو دیکھو. تو کیا دیکھا کہ دونوں پیر دوش ہوا پر امیر المومنین کے سوار ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جہاں پر انسانوں کے حد اختیار تمام ہوتی ہے علی کے اختیار وہاں سے شروع ہوتے ہیں. لہذا ظاہر سی بات ہے کہ ضروری اسی لیے ہے کہ یہ اختیار کی حد تمام ہی اس لیے ہوئی تاکہ اس صاحب اختیار کے اختیار کی حیثیت معلوم ہو. ورنہ قرآن مجید میں انسان کے حوالے سے جتنی گفتگو ہوئی، مثلا جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا کہ قابل ذکر نہیں تھا، تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، اسی میں کہہ رہا ہے کہ یہ انسان ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہم نے اسے اور سننے اور دیکھنے والا بنایا. یہ انسانی تو ہے جو سننے اور دیکھنے والا بیان کیا بنایا گیا. لیکن ادھر سورہ رحمان میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ علمہ البیان، تعلیم بیان کے ساتھ بھیجا گیا. تو ہمارے ہاں تو کوئی بیان کے ساتھ نہیں آتا، وہ ایک ہی تھا جو رسول کی آغوش میں خدا کے گھر میں آیا اور اس نے پوچھا تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. آپ انسان کے حوالے سے جو قرآن میں گفتگو ہوئی ہے اسے دیکھیں. اور آیت پر ایک چھوٹی سی آیت کا فقرہ ہے، پوری آیت نہیں ہے، ٹکڑا. کیا کہہ رہا ہے؟ خلق الانسان ضعیفا. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے اس انسان کو کمزور خلق کیا. اب کون کتنا پہلوان ہے، کون کتنا باڈی بلڈر ہے، کون جم میں کتنا ویٹ اٹھا سکتا ہے، اس سے بحث نہیں. یہ بنیادی بات ہے. ہائے کمزور انسان، یہ انسان کمزور ہے. اب کمزور ہے تو بنیادی طور پر یہ بات طے ہے کہ یہ کمزور ہے. کتنا کمزور ہے کون بتائے گا؟ یہ وہی بتائے گا کہ جس نے اس انسان کے اوپر مکمل تحقیق کی ہے. کون بتائے گا کتنا کمزور ہے؟ سنیے عزیزوں، الگ سے نکال کے لایا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے صحیفہ کاملہ کی ایک دعا میں دعا فرمائی. اس دعا میں انسان کی کمزوری کا تذکرہ کیا. کس طرح سے کمزوری کا تذکرہ کیا؟ 2 جملے. آپ نے فرمایا کہ پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کس چیز سے؟ میں تیری پناہ چاہتا ہوں محشر کی دھوپ سے. کیوں؟
جب یہ میرا کمزور بدن اس دنیا میں میری دھوپ کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتا تو یہ محشر کی گرمی کو کیا برداشت کرے؟ جب میرا یہ کمزور بدن، اب ہم جون اور مئی اور ستمبر اور اگست کی قیامت خیز گرمی کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ آج کل کی بات ہے، یعنی دسمبر ہے، سردی ہو رہی ہے، لوگ دھوپ میں بیٹھتے ہیں، ابھی جنوری آئے گی اور اس سے زیادہ دھوپ کی ضرورت ہوگی، جب صبح کو دھوپ نکلی، موسم صاف ہوا، کوہرا چھٹا تو جلدی سے آپ بھی کرسی لے کے دھوپ میں بیٹھ گئے، کیوں بیٹھ گئے؟ نا کہ صاحب دھوپ اچھی لگ رہی، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تک دھوپ اچھی لگی، لیکن جیسے ظہر کے وقت آفتاب اپنی تمادت تو باقاعدہ آیا، 2 گھنٹے پہلے جو حضرات جو تھے وہ دھوپ ڈھونڈ رہے تھے، اب وہ سایہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہ سایہ کیوں تلاش کر رہے ہیں کہ صاحب اس لیے سایہ تلاش کریں کہ اب دھوپ تیز ہو گئی۔ اب یہاں پر کوئی نہیں کہتا کہ آپ اصل میں آپ کی عمر 60 برس کی ہو گئی ہے تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا، ہم 25 سال کے ہیں تو ابھی ہم 2 گھنٹے اور بیٹھ لیں گے، یہ نہیں ہوتا۔ جب دھوپ اپنی تمازت پر آتی ہے تو 60 برس کے بزرگ کو بھی اتنی ہی اذیت ہوتی ہے، 25 سال کے جوان کو بھی اتنی اذیت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بنیادی طور پر یہ کمزور ہے، اس کی ہڈیاں کمزور ہیں، دھوپ کی تپش اسے برداشت نہیں ہو سکتی، یہ ہے اس کی کمزوری کی بنیاد۔ آگے بڑھیے، دوسرے موقع پر کیا فرمایا؟ کہنے لگے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری آواز غیظ و غضب سے، اس لیے کہ جب میرا یہ کمزور دل، اب یہ تو ہڈیوں کی کمزوری کی بات تھی، اب دل کی کمزوری سنیے، جب یہ میرا کمزور دل اس دنیا میں بجلی کڑکنے اور بادل گرجنے کی آواز کو سن کے خوف زدہ ہو جاتا ہے تو پھر تیری آواز غیظ و غضب کو کیسے سن کے برداشت کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اب جو بجلی کڑکی تو پورے وجود کو لرزا کے رکھ دیا۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ تھے وہ ڈرے اور ہم نہیں ڈرے، وہ زیادہ وہ ڈرپوک آدمی ہیں وہ ڈر گئے ہم نہیں ڈرے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک دم سے جب آواز آئی تو اچھا خاصا صحت مند آدمی بھی جو ہے وہ اپنے وجود سمیت لرز گیا۔ کیوں لرز گیا؟ ان کے ساتھ آواز کی بات تھی۔ بنیادی طور پر چونکہ ہمارا دل کمزور ہے لہذا ہم خوف زدہ ہو گئے اور ڈر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری بنیادی کمزوری کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری ہڈیاں کمزور، اتنی کمزور کہ دھوپ کی تپش برداشت نہیں کر سکتی، ہمارا دل کمزور، اتنا کمزور کہ بجلی کڑکنے کی آواز کو سن کے ڈر جاتا ہے۔ اور عرض کروں ہماری ڈرنے کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے، سیکنڈ کے بھی کم حصے کا معاملہ ہوتا ہے، منٹ کی تو بات ہی چھوڑیے، وہ 2 جھٹکے جو سیکنڈ بھر میں آتے ہیں تو وہ پورے وجود کو لرزا دیتے ہیں۔ کسی نے سمجھا نہیں سمجھا، کسی کو محسوس نہیں ہوا تو اس کی بات الگ ہے، مثلا کوئی گاڑی چلا رہا تھا کوئی سو رہا تھا تو اسے اندازہ نہیں ہوا، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اگر باقاعدہ ہوشیار تھے اور آپ نے محسوس کیا کہ زلزلہ آیا ہے اور جھٹکے لگ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی آدمی نے کہا کہ ہم جیسے تھے اسی پوزیشن میں بیٹھے رہے تو غلط بیانی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کیونکہ صاحب اگر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے تو ایک لمحے کے لیے کم از کم پوزیشن تو چینج ہونا واجب و لازم، چھت پر تھے تو نیچے اتر کے آ گئے، بیٹھے ہوئے تھے تو کھڑے ہو گئے، باہر آ گئے، دیکھ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کیا معاملہ ہے، ان کا صاحب زلزلہ، کیوں ڈر گئے؟ ان کا صاحب ہم نہیں ڈر گئے، اصل میں چونکہ بنیادی طور پر ہم ضعیف و کمزور خلق کیے گئے ہیں لہذا ہمیں ڈرا دیا اس کیفیت نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہے ہمارے ڈرنے اور کمزور ہونے کی دلیل کہ ہماری ہڈیاں دھوپ کی تپش برداشت نہیں کر پاتی، ہمارا دل بجلی کے کڑکنے کی آواز برداشت نہیں کر پاتا، یعنی ہماری ابتدا بھی کمزور، ہماری انتہا بھی کمزور، ہمارا بچپنا بھی کمزور، ہماری جوانی بھی کمزور، ہمارا بڑھاپا بھی کمزور۔ لیکن اب اگر کسی طاقتور انسان کا تذکرہ ہو تو پھر اگر آپ اسے گہوارے میں دیکھیے تو کلہ اجدر کو چیر کے 2 حصوں میں ڈال دیں، اور جوانی کا ملاحظہ کیجئے تو 2 انگلیوں پر در خیبر اکھاڑ کے پھینک دے، اور بڑھاپے میں دیکھیے تو ایک کرتا پہن کے لشکر میں درتا چلا جائے تو میں سرے کو میمنے پہ الٹ دے، میمنے کو میں سرے پہ الٹ دے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ ایک منظر اور سنیے کہ یہ تو سیکنڈ بھر کے زلزلوں کا عالم ہے، وہاں عالم یہ کہ قرآن اس زلزلے کی بات کر رہا کہ جس دن زمین زور زور سے ہلائی جا رہی۔ اب جو زمین کو جھٹکے دیے جا رہے ہیں تو زلزلہ آیا ہے، چلنے والے چل رہے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دیکھنے والے سمجھیں گے کہ گویا یہ نشے میں ہیں۔ نشے میں، نشے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی نشے کے عالم میں چلتے ہوئے آدمی کو دیکھا ہو تو اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ نشے میں کا مطلب کیا کہ اس کے پیر رکھتا کہیں ہے، پڑتا کہیں ہے،
جھوم جھوم کے چل رہا. تو اگر یہاں آپ یہاں مجلس سے باہر نکلے کوئی آدمی جھوم جھوم کے چل رہا ہے, پیر رکھ رہا ہے, کہیں یہ نکل, تو آپ نے سمجھ لیا بھیا یہ گڑبڑ آدمی ہے, بیچارہ نشے میں ہے, چل رہا ہے. لیکن جس دن کا ذکر اللہ کر رہا ہے, اس دن کا معاملہ صرف کسی ایک آدمی کا نہیں, ہمارا آپ کا ان کا جتنے سب چل رہے ہیں, پیر رکھ کہیں رہے ہیں, پڑھ کہیں رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیر قابو میں نہیں. یہ سیکنڈ بھر کا زلزلہ ہے کہ جو ہمارا وجود ہمارے کنٹرول سے باہر کیے دے رہا ہے. یا عالم یہ کہ پیر رکھ رہے ہیں کہیں ہیں تو پڑھ کہیں. جب پیر قابو میں نہیں ہے تو ذہن کہاں قابو میں ہوگا؟ جب ذہن قابو میں نہیں تو دل کہاں قابو میں ہوگا؟ ایسے زلزلے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھنے والے سمجھیں گے کہ نشے میں ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں نشے میں نہیں ہے, یہ زلزلوں کا اثر. اتنے قیامت خیز زلزلے ہیں کہ انسان کے قدم زمین پر نہیں سنبھل رہے ہیں. ایسے زلزلوں کے درمیان کتنا مضبوط اور قوی اور شجاع ہے وہ انسان کہ جس کی قصیدہ قرآن میں اللہ پڑھ کے کہہ رہا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. ایک انسان پوچھے گا بتا تجھے کیا ہو گیا ہے. یہ پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کا ذہن بھی قابو میں ہے, دل بھی قابو میں ہے, زبان بھی قابو میں ہے. اب ڈھونڈ کے دیکھ کے بتائیے یہ انسان کون ہے, اور ابو تراب کے علاوہ کوئی مل جائے تو آ کے ہمیں بھی بتائیے کہ کون ہے جو زمین سے پوچھے ہو زمین اسے سارے حالات بتا دے. تو یہ انسان وہ انسان کہ جسے اللہ نے انسان کو انسان بنانے کے لیے بھیجا ہے, اور ہمارے جیسے انسان ناقابل ذکر انسان, یعنی ہمارے جیسوں کے لیے جو راستہ اس نے فراہم کیا کہ پوچھو ان سے کہ جو اہل ذکر ہیں, یعنی ذکر والے ہیں, یاد رہ جانے والے ہیں کہ یاد کیسے رہا جاتا ہے. بس بات تمام ہو گئی. ایک جملہ اور سنیے. قرآن مجید میں اسی انسان کے سلسلے سے بہت سی گفتگو ہوئی, مگر ایک آیت کا ایک فقرہ اور. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم. ہم نے اس انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا. کیا بہترین اور پرفیکٹ بنایا ہے, کوئی مثل و نظیر ہی نہیں. کوئی ہم سے کتنا زیادہ اسمارٹ ہے یہ بحث نہیں ہے, کوئی دکھنے میں ہم سے زیادہ کتنا خوبصورت نظر آتا ہے اس کی بحث نہیں ہے. کبھی ہم آئینے میں جا کے خود کو دیکھیں اور دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کتنا بہترین بنایا ہے. اس میں کچھ کمی اور زیادتی ہوتی تو یقین جانیے کہ کچھ سیکنڈ کے اندر ہی آپ اپنا کارٹون دیکھ سکتے ہیں اپنے آئینے. یعنی اگر ہم اپنے وجود کو دیکھیں, دوسرے کی بات نہیں ہے, اتنے پرفیکٹ اور بہتر اللہ کی طرف سے ہم بنائے گئے. اسی سورہ میں آگے جا کے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اپنی قدر و منزلت سے گر کے بات کرے گا تو ہم اسی انسان کو اسفل السافلین میں ڈھکیل دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا معاملہ انسان کی قدر و منزلت کا ہے. اگر یہ اپنی قدر و منزلت کی حفاظت کرے تو یہی انسان معراج کے پردے کے پیچھے سے بولتا ہے, اور اگر یہ اپنی قدر و منزلت سے گر کے بات کرے تو اسفل السافلین کی پستیوں میں نظر آتا ہے. مطلب جو معراج کی بلندیوں پر نظر آ رہا ہے وہ بھی انسان ہے, اور جو اسفل السافلین کی پستیوں میں نظر آ رہا ہے وہ بھی انسان ہے, مگر ان دونوں کو جو برابر سمجھ رہا ہے وہ شیطان ہے. اس لیے کہ وہ معراج کی بلندیوں پر بولنے والا اور ہے, اور یہ اسفل السافلین کی پستیوں میں پڑا رہ جانے والا اور ہے. قدر و منزلت ہماری زندگی کا اہم ترین معاملہ صرف اور صرف محور و مرکز یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی قدر و منزلت کی حفاظت کر سکیں. جس قدر پر اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے, جس منزلت پر اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے, اگر اس قدر و منزلت کی حفاظت اور تربیت کی جائے تو یقین جانیے کہ انسان اتنا بلند ہوتا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ زمین نے سایہ نہیں کیا اور آسمان نے بوجھ نہیں اٹھایا ابو ذر سے زیادہ سچے گا. بظاہر ابو ذر کے پاس زر کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا, مگر قدر و منزلت کو چونکہ پیغمبر سے محفوظ کرانے کے لیے مربوط کر دیا, نتیجہ یہ ہوا کہ بے زر بھی ابو ذر ہو گئے. اور شان یہ تھی کہ اصحاب صفہ سے اٹھا کے پیغمبر نے اس منزل معراج و بلندی پر بٹھایا کہ دنیا میں دنیا کے بنائے ہوئے صدیق جھوٹ کی کن وادیوں میں کھو گئے, ڈھونڈے نہیں ملتے. ابو ذر کی صداقت سے آج بھی کوئی انکار نہیں کر پائے. اچھا, یہاں غلامی اور آقائی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, یہاں تو معاملہ صرف قدر و منزلت کا. یہ ابو ذر ہیں جو اصحاب صفہ میں ہیں, مگر قدر و منزلت کو چونکہ پہچانتے ہیں لہذا رسول سے اس قدر ملحق ہو گئے کہ ابو ذر کی عظمت بلندی پر نظر آ رہی ہے. مگر تھوڑا سا اور آگے بڑھیے, انہی ابو ذر کا غلام جان
وہ اپنی قدر و منزلت کو لے جا کے حسین ابن علی کے قدموں میں اس نے رکھ دیا، اور وہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے جسم سے بو آتی ہے، تو نہ صحیح کہ میں نے اپنے خون کو آپ میں خون میں نہ ملا دیا۔ یعنی ابو ذر اپنی قدر و منزلت کو پیغمبر کے قدموں میں لے کے آئے، جون اپنی قدر و منزلت کو حسین کے قدموں میں رکھے ہوئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب قدر و منزلت کو پہچان کے آدمی بات کرتا ہے تو پھر بلندی حاصل ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ جون کا سر حسین کے زانوں پر نظر آیا اور فرما رہے تھے کہ پروردگار اس کے چہرے کو منور کر دے۔ یہ کہہ کے امام نے جیسے ہی اپنا رخسار جون کے چہرے پر رکھا، جون کا چہرہ ایسے منور ہو گیا کہ جیسے کسی چراغ سے کوئی چراغ روشن کیا جاتا۔ یہ کیفیت قدر و منزلت، کس قدر منزلت بڑھی ہے ان شخصیتوں کی، ان افراد کی کہ جنہوں نے اپنی قدر و منزلت کو در اہل بیت سے ملحق کر دیا، وابستہ کر دیا۔ بس عزیزوں، یہی طریقہ ہمارا بھی ہے۔ ہمارے جیسے بے قدر ناقابل ذکر لوگ اس دنیا میں آتے ہیں، آلودہ زندگی میں، آلودہ دنیا میں آلودہ زندگی گزار کے جاتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ہماری قدر و منزلت باقی رہ جائے، لیکن اس گھرانے سے بہتر کوئی راستہ اور ذریعہ ہے وہ نہیں کہ جہاں انسان کی قدر و منزلت کی حفاظت بھی ہو اور تحفظ بھی ہو۔ یقین جانیے کہ پوری دنیا میں درد بھی ہے، غم بھی ہے، زحمتیں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، سب کچھ، لیکن کوئی کسی کے غم میں شریک نہیں، کوئی کسی کی مصیبت میں ساتھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس درس کربلا نہیں، ان کے پاس درس اہل بیت نہیں، ان کے پاس پیغام انسانیت جو حسین ابن علی کے ذریعے جاری ہوا وہ نہیں۔ اگر کسی کے غم میں کسی کو شرکت کرنے کا سعادت و شرف حاصل ہے تو یہ غم کربلا کا سب سے بڑا اثر ہے۔ بس عزیزوں آپ دیکھیے، لیکن انسانی اقدار کی پامالی کربلا میں کیسے ہوئی؟ ایک سوال ہے نا کہ بھئی کربلا میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ صرف حسین کے لیے تھا یا سب کے لیے؟ ظلم و ستم جتنے ہوئے، لیکن آپ اگر بات کریں اور دیکھیں تو میں ایک منظر آپ کو دکھاؤں کہ جب امام حسین شہید ہو گئے اور عمر سعد نے کہا کہ ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا، ابھی لاشیں پامال کیے جائیں گے، تو بنی ریاح آگے بڑھے، خور کا قبیلہ، اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے مانا کہ ہمارا سردار حسین کے لشکر میں چلا گیا، ہم نے تمہارے کہنے سے اسے تیر مارے، تلواریں ماری، نیزے مارے، خنجر مارے، یہاں تک کہ ہم نے اسے قتل کر دیا، لیکن اب ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم اپنے سردار کے لاشیں پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھیں، تم ہمیں اجازت دو کہ ہم اپنے سردار کی لاش کو اٹھا کے میدان سے لے جائیں۔ اب اگر انسانی اقدار مکمل پامال ہو رہے ہوتے تو عمر سعد کو چاہیے تھا کہ کہتا نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے، لیکن اس نے کہا نہیں تمہیں اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں علی کی دشمنی منزل معراج کمال پر ہے، کمال ہے علی کی دشمنی کا۔ کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر شدت سے علی کی دشمنی پر آیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اجازت ملی۔ لیکن عزیزوں قیامت تو یہ ہو گئی کہ جب یہ لاش اٹھا کے لیے جا رہے تھے تو کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ جس کے وارث زندہ ہوتے ہیں اس کی لاش پر گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ زینب کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، اس کا مطلب یہ کہ اب جو حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں یہ انسانیت سمے اسپا سے پامال ہو رہی، انسانیت پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ زینب کھڑی فریاد کر رہی ہیں، یا رسول اللہ آگے دیکھیے حر کا لاشا میدان سے اٹھانے والے آ گئے، مگر آپ کے نواسے کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی زمین پر پڑا ہوا ہے۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہو گئی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ روایت کہتی ہے کہ لاشیں پامال ہو گئے، شام آئی شام غریباں۔ عزیزوں 11ویں محرم کو سویرا نمودار ہوا، جب 11ویں کا سویرا نمودار ہوا تو سنتے ہیں آپ کے امام زین العابدین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ جب امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تو زینب نے پوچھا میرے لال کیا جان کھو دو گے؟
امام نے فرمایا پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہوا ہے۔ عزیزوں حضرت زینب نے عجب تسلی دی، کہنے لگی میرے لال پریشان نہ ہو، لاشیں دفن ہوں گی، قبریں بنیں گی، روضے تعمیر ہوں گے، زائرین آئیں گے، نشان قبر حسین قیامت تک باقی رہے گا۔ بس یہ کہنے کے بعد جناب سید سجاد کو تسلی ہوئی، دلاسا ہوا، مگر تھوڑی دیر پہلے بھائی کے لاشے پر بھتیجے کو سمجھانے والی زینب نے حسین ابن علی کے لاشے کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، کہنے لگی بھیا تمہارے جسم میں تو زخموں نے اتنی جگہ بھی نہ چھوڑی جہاں یہ بہن بوسہ لے سکے۔ یہ کہہ کے بھائی کے کٹے ہوئے گلے پر لب رکھ دیے اور مدینہ کا رخ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کی نماز جنازہ ملائکہ سماوات نے پڑھی تھی، مگر میرے اماں جائے کا لاشا بے گور و کفن جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہے، خاک کربلا حسین ابن علی کا کفن بنی جا رہی ہے۔ مخاطب ہوئی حسین کی طرف، کہنے لگی ہے بھیا اگر بہن کے سر پر چادر ہوتی تو تمہاری لاش اس طرح زیر آسمان نہ پڑی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ اور اللہ ذکر خیر کو قبول فرما، حاضرین کی نیک حاجات مکمل فرما، بر اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے دلوں کو معرفت محمد و آل محمد سے منور فرما، بر اللہ اس مجلس کے فضائل و مصائب پر ثواب مرحومہ کے نامہ اعمال میں درج فرما، پسماندگان کو مزید ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرما، بر اللہ مرحومہ کو جوار جناب معصومہ میں قریب ترین جگہ عنایت فرما، ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے آوان ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ جہاں آرا بیگم بنت عباس حسن سام